الحمد لله نحمده ونصلي على ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بالخصوص ہمارا یہ پیغام اپنے بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں اور متعلقین کے لیے اور اپنے گاؤں کے باشعور نوجوانوں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ مہپتیہ کی سرزمین پر بہت سارے علماء اور مفتیان کرام ہیں اور آئے دن اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ ہے زیورات پر زکوٰۃ۔ جہاں تک معاشی حالت کی بات ہے تو ہم میں سے اکثر اہل مہپتیہ کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن شادیوں کی وجہ سے جو گھر میں بہو آتی ہیں وہ زیور لے کر آتی ہیں۔ اب زیادہ تر بہوؤں کے زیورات جو ہیں وہ 595 گرام چاندی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدھا کلو چاندی سے زیادہ ہی ہوتا ہے، اور اگر آدھا کلو چاندی کے کوئی زیور نہ ہو تو سبھی زیور کو ملا کر وہ آدھا کلو چاندی سے اوپر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو سونا کے بھی زیورات ہوتے ہیں، اور وہ زیورات جو ہیں وہ اور چاندی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو چاندی کو مین نصاب بنایا گیا، اور جب چاندی کو مین نصاب بنایا گیا تو سونے کی بھی قیمت اب چاندی کے اعتبار سے لگے گی، اور جتنا دام سونا کا ہوگا اتنے میں کتنی چاندی آئے گی اس کے اعتبار سے پھر اس کو جوڑا جائے گا۔ اگر وہ چاندی آدھا کلو سے زیادہ آتی ہے تو پھر بھی زکوٰۃ۔ تو مجموعی طور سے زیورات کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں غفلت ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، نوجوان ساتھیوں سے جن کی بیویاں آئی ہے یا گھر کے ذمہ داروں سے جنہوں نے اپنی بہو بھی آئی ہے، آپ حضرات ضرور اپنے ان زیورات میں زکوٰۃ نکالیں۔ ابو داؤد اور نسائی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون اپنی بیٹی کے ہمراہ آئی۔ بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹی کنگن تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات خوش کرے گی کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ آگ کے 2 کنگن تمہیں پہنائے؟ یہ حدیث کی کتابوں میں خاص طور سے ابو داؤد شریف اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اب جو زیورات ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کنگن ہے، جو بھی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ سامنے رکھیے۔ اس کے علاوہ بھی کئی دیگر حدیث کی روشنی میں یہ احکام نازل ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پر خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ زیورات کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بصورت زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہم کو اس سلسلے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کی ملکیت بیوی کے پاس ہے اور گھر کے اندر زیورات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو بہت غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن بیوی آئی ہے، بہو آئی ہے گھر میں، زیورات لے کے آ گئی ہیں، اور زیورات لے کے آنے کی وجہ سے اب ان پہ زکوٰۃ واجب ہو گیا۔ تو اب وہ کہاں سے وہ اس کو ادا کرے گا؟ کہ گھر کے اندر تو اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ 5,000-10,000 روپے اگر اکاؤنٹ میں ہے تو اس میں عیدین کی خوشی منائی جائے گی، اس میں عیدین کے کپڑے خریدے جائیں گے،
تو زکوٰۃ کیسے ادا کیا جائے گا؟ میرے دوستوں اور میرے محترم بزرگوں، یہ بات دل و دماغ سے نکال دیجیے. جس طریقے سے اور ضروریات کو آپ پوری کرتے ہیں، اس میں کپڑا ہے، بستر ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک ضرورت ہے، اور ضرورت ہی نہیں بلکہ تمام فرضوں میں اہم فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے. اس لیے زیورات کی زکوٰۃ کے اوپر بالکل ہی غفلت جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں میں بالخصوص، اور بہت سارے گاؤں کے اندر، میں اپنے گاؤں کی بات نہیں کرتا، بہت سارے گاؤں کے اندر یہ جو پریشانی پائی جاتی ہے، یہ کمی جو پائی جاتی ہے، اس کو پر کوئی لوگوں کی توجہ نہیں ہے. حالانکہ اس پہ بالکل توجہ ہونی چاہیے. گھر کے ذمہ دار لوگوں کو خاص طور سے توجہ دینی چاہیے. بیویوں کو، عورتوں کو اگر ان کے شوہر ادا نہیں کرتے، جیسے اور خرچے زبردستی مانگ کے ادا کرتی ہے، اب پوری کرتی ہے، ویسے ہی اس کو بھی لازمی طور سے پوری کرے. اب یہ زیورات کی زکوٰۃ کو کیا کرے گا؟ اگر آپ کے پاس جو زیورات ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ 100 روپے پہ 2.5 روپے آپ کو دینا ہے. سال میں ایک بار اس زیور کے اوپر، اس کی ملکیت کے اوپر سال گزر چکا ہو تبھی زکوٰۃ واجب ہے. حولان حول کہتے ہیں عربی میں اسے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ 100 روپے پر 2.5 روپے آپ کو ادا کرنے ہیں ایک بار. لیکن اب لے کے اس کو ادا کر کے کیا کریں گے؟ تو اسے سمجھ لیجئے کہ آپ کو اسے جمع کر کے کسی بھی مدرسے کے اندر آپ دے سکتے ہیں. اپنے گاؤں میں ماشاءاللہ نوجوان لڑکوں نے کارپوریشن بنایا ہے، بہت سارے غریبوں کی ماپتیہ میں اس کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے. تو آپ اس کے ذریعے سے بھی اس ادارے کو بھی اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ کی رقم ہے، اور جو بھی ضرورت مند بیوہ ہو، مظلوم ہو، غریب ہو، اس کو آپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ماپتیہ میں جمعیت علماء ماپتیہ ہے جو بھی زکوٰۃ کی رقم وصول کر سکتی ہے اور کرتی بھی ہے، اور ضرورت مندوں میں تقسیم بھی کرنا چاہیے اس کو. حالانکہ اب تک یہ نظام وہاں نہیں بنا پائے ہیں وہ، لیکن اگر آپ حضرات ان کو دیں گے تو وہ نظام بھی بنا لیں گے. مفتی مجاز الاسلام صاحب قاسمی اس کے صدر ہیں، اور راشد اعظم صاحب اس کے سیکریٹری ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری شخصیات وابستہ ہیں. حافظ عبید صاحب اس کے نائب سیکریٹری ہیں، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہیں، مولانا نظیف الرحمان صاحب کے پاس بھی اس جمعیت علماء کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں. یہ میں سے مشورہ دے رہا ہوں، آپ کیسے بھی کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ضرور ادا کریں. رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، صدقہ فطر بھی ان کے اوپر واجب ہے، یہ بھی خیال رکھیے. صدقہ فطر بھی اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، جو بالغ نہیں ہوئی ہے ان کی طرف سے. جو اولاد بالغ ہو گئی ہے ان کی طرف سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر خود پیسے والے ہیں تو خود دیں، اور نہیں ہیں تو ان کے اوپر لازم نہیں ہے. تو اپنی طرف سے بھی دیجیے. بہت سارے غریب اور بیوہ ہیں جنہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا ہے، ہم نے بہت ساری کی مدد کی بھی ہے، بہت ساروں کی مدد نہیں کر پائے، ان کی ضرور مدد خواہ ہے. آپ حضرات اپنے گاؤں میں کارپوریشن فنڈ کے ذریعے سے اس رقم کو، یا پھر جمعیت علماء کے ذریعے سے، جو مقامی جمعیت علماء اس کے ذریعے سے جمع کریے. گاؤں کی ہی ضرورت مندوں کو خرچ کرنے کا نظام بنا ہے، اس پر عمل کیجیے. باہر کی جماعتوں کو جو خاص طور سے باہر سے آتی ہے، چاہے وہ پٹنہ سے آتی ہو، چاہے دلی سے آتی ہو، ان جماعتوں کو رقم دینے میں کوئی بہت، اس میں بھی ثواب ہے، میں انکار نہیں کرتا، ان کو وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اس کے بعد پڑوسی ہے، اس کے بعد گاؤں محلے کے لوگ ہیں، پھر جا کے ان تنظیموں اور اداروں کا نمبر آتا ہے. ہمیں ان تنظیم اداروں سے معذرت کر لینی چاہیے کہ بھائی ہمارے گاؤں میں تنظیم ہے، اسی کو دیں گے. اس کا خاص طور سے خیال رکھیے. تو خاص طور سے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں جو بیوہ، جو بہویں ہیں، جو عورتیں ہیں جن کے پاس زیورات ہیں، وہ ضرور زکوٰۃ ادا کریں. اس سلسلے میں کوئی بھی کوتاہی نہ کریں. اللہ رب العزت کا خوف کریں. مرنے کے بعد وہی کنگن، وہی زیور آگ بنا کے آپ کی گردن میں لٹکایا جائے گا. اس بات کو نوٹ کر لیجئے. خاص طور سے رمضان کے روزے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، بقرعید میں دے سکتے ہیں، لیکن ضرور زکوٰۃ نکالیں. اس طریقے سے ماپتیہ کے جو اہل خیر ذمہ دار علماء حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے محلے میں جمعہ کی نمازوں میں اس بات پر توجہ دلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بتائیں بھی کہ انہیں رقم کہاں دینی چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.